یہ جی ماشاءاللہ ہم مسجد جن پہنچ گئے ہیں. تو پیچھے آپ دیکھیں یہ سارے دوست جو ہیں نا وہ مغرب کی نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں. تو ابھی بیٹھے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کیونکہ جو ہے نا عصر سے مغرب کے درمیان ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی نفلی عبادت نہیں ہو سکتی. عصر ہم نے پڑھ لی تھی فرض. یہ ماشاءاللہ مسجد میں دیکھیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں لوگ اور کچھ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. یہ وہ دوست ہیں جن کی شاید عصر کی نماز قضا تھی ابھی وہ پڑھ رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ مسجد جن ہے جی. اور یہ محراب ہے. یہاں پہ ابھی امام صاحب آئیں گے تو نماز ہوگی. باقی جو ہے نا انشاءاللہ نماز کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا مسجد کے بارے میں آپ کو تفصیل بتائی گی. جی یہ پیچھے مسجد جن ہے. یہاں پہ ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ابھی جو ہے نا نماز سے فری ہو کے اس کی تفصیل بتاتے ہیں. تو اس کی تفصیل ابھی آپ کو جو ہے نا طیب بھائی بتاتے ہیں. طیب بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دوستوں کے ساتھ آئے ہیں مسجد جن جس کا ذکر آتا ہے سورہ جن میں. سورہ جن کی پہلی آیات پڑھے نا آپ کو واضح ہو جائے گا کہ جب جنات کا قافلہ گزر رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کا گروہ جس میں تقریباً تعداد تھی 9 اور یہ جو جنات کے بڑے بڑے سردار تھے اور یہ اتنے پرانے تھے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بتائے جاتے ہیں. یہ آپ مفہوم پڑھیں تفسیر پڑھیں اس میں ذکر آتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کلام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ سے کلام سے ملتا جلتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا اس سے ملتا ہے. تو اس کو بڑے کان لگا کے قرآن پاک میں لفظ آیا کہ کان لگا کر انہوں نے سننا چاہا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں. تو جیسے ہی سنا پھر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکالمہ ہوا, تدریس ہوئی, بیان ہوا, تو پھر کیا ہوا کہ یہ اسلام لے کے آئے, کلمہ پڑھا الحمدللہ ماشاءاللہ. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ 9 جنات نے یہاں پر اسلام قبول کیا تھا, کلمہ پڑھا تھا الحمدللہ. تو یہ تاثیر تھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پڑھنے کی. آج ہم نے دوستوں کے ساتھ سب دکھائیں, دوست احباب رفقا دکھائیں, یہ سب آئے ہیں ماشاءاللہ. تو ہم نے ادھر نماز ادا فرمائی ہے با جماعت الحمدللہ. ابھی ہم جائیں گے اس سے آگے مسجد الشجر جہاں پہ وہ شجر والا واقعہ پیش آیا تھا, ہم ادھر آگے بیان فرمائیں گے. جی انشاءاللہ جو ہے نا مسجد شجر کا واقعہ جو ہے وہ مسجد شجر پہنچ کے آپ دوستوں سے جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں. تو ساتھ جی ابھی ہم جو ہے نا ماشاءاللہ مسجد شجر میں بیٹھے ہوئے ہیں, دوست نوافل ادا کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا اندر کا ویو ہے. باقی جو ہے نا وہ زیادہ اس لیے اندر نہیں بات کرتے کیونکہ یہ مسجد کا آداب کے خلاف ہے. تو انشاءاللہ باقی جو ہے نا وہ مسجد کے تھوڑا ہاتھے کے باہر ہو کے نا تو اس کی تفصیل بھی دوستوں سے شیئر کرتے ہیں. جی ابھی آپ کو جو ہے نا ماشاءاللہ یہ مسجد شجر میں ہم کھڑے ہیں. تو یہ بھائی آپ کو جو ہے نا مسجد شجر کے بارے میں تھوڑا جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جس مسجد میں جگہ میں کھڑے ہیں یہاں وہ درخت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرتا تھا. ایک روایت میں یہ ملتا ہے اور دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ کفار نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں ہمیں کچھ دکھائیں, کچھ معجزہ دکھائیں, ایسا دکھائیں کہ ہم آپ پر اسلام لے آئیں, آپ پر کلمہ پڑھ لیں آپ پر. تو فرمایا کیا چاہتے ہیں, اور فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا درخت آپ کا کلمہ پڑھے, آپ کی شہادت دے. تو فرمایا جاؤ کسی کو بھی کہہ دو جا کے کہ تیرا رسول تجھے بلا رہا. سبحان اللہ. جیسے ہی وہ کفار وہ اس جگہ پہ درخت تھا اس کو آگے کہا جی تمہارا رسول بلا رہا ہے. تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ دائیں بائیں آگے پیچھے یہ جڑیں اکھاڑتا ہوا یہ درخت آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زمین کا جو سینہ تھا وہ چیرتا ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان کلمہ پڑھا, بلیو کریں کہ وہ کفار نے پھر مسلمان ہوئے. اور یہ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ درخت اسی جگہ پہ تھا. سبحان. حکومت سعودیہ نے الحمدللہ ادھر مسجد کی تعمیر کی ہے. یہ سلطنت عثمانیہ کے دور کی مسجد ہے. تو یہ آج ہم اس جگہ پہ آئے ہیں الحمدللہ, دوستوں کے ساتھ آئے ہیں. ادھر نماز ادا کی ہے, نوافل ادا کیے ہیں مسجد کے, الحمدللہ وزٹ کروائے مسجد کا جگہ پہ. یہ جی ماشاءاللہ مسجد شجر ہے. باہر سے دکھائیے, بتائیے کہ یہ کہاں پہ آتا ہے. یہ بالکل جو ہے یہ جو ہے نا باہر مین روڈ ہے, تو باہر سے آپ کو دکھا. یہ جی ماشاءاللہ پیچھے میرے مسجد شجر ہے, ٹھیک ہے. اور شاید میں اس طرح گھومتا ہوں, وہ پیچھے آپ کو جو ہے نا سبز کلر کی لائٹ نظر آ رہی ہے, دیکھیں یہ والی, ٹھیک ہے. وہ مسجد جن ہے ماشاءاللہ, اور یہ مسجد شجر ہے. اور مسجد شجر کے ساتھ ہی وہ دیکھیں ماشاءاللہ پیچھے حرم شریف ہے, بالکل پاس پاس ہی ہے. آپ لوگ آئیں تو انشاءاللہ ضرور زیارت کریں. اچھا اس ٹائم میں جو ہے نا وہ حرم شریف کی حدود کے تھوڑا سا باہر جو ہے نا مطلب حرم شریف کی حدود ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ابو جہل کی جو واش روم مشہور ہے 9 نمبر واش روم, وہاں پہ کھڑا ہوں. یہ میرے پیچھے جو ہے نا آپ کو نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے.
اگر آپ کا جو ہے نا وہ حرم شریف میں کوئی چیز گم ہو جائے، کچھ بھی موبائل، چابی، ٹھیک ہے، کوئی پرس وغیرہ، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا یہ دیکھیں میرے پیچھے جو ہے نا یہ دیکھیں لاسٹ اینڈ فاؤنڈ جو ہے نا آفس بنایا گیا ہے، ساتھ میں نسک والوں کی کیئر کا آفس بنایا گیا ہے۔ آپ لوگ جو ہے نا یہاں پہ آ کے جو ہے نا اپنی گم ہوئی چیزیں جو حرم شریف میں ہیں اس کے بارے میں بتا بھی سکتے ہیں۔ اگر حرم سے وہ ابھی باہر نہ آئی ہو، ٹھیک ہے، تو جب ان کے پاس وہ پہنچے گی تو یہ آپ کو اطلاع کر دیں گے، یا پہلے کی گم ہوئی ہے مطلب کہ 2-4-5 گھنٹے گزر گئے ہیں تو آپ آ کے یہاں سے جو ہے نا وہ موصول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے نا کچھ حجاج کرام آتے ہیں، ان کے پاس بہت بڑے بڑے لیگیج ہوتے ہیں، ان کو ہوٹل نہیں ملتا، وہ سیدھے جو ہے نا احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، ساتھ ان کے سامان ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ حرم شریف کے اندر جو ہے نا اپنا لیگیج وغیرہ تو نہیں لے کے جا سکتے، تو اس کے لیے جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بالکل ساتھ میرے ہاتھ پہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے نا آپ اپنا لا کے لیگیج وغیرہ جو ہے وہ رکھوا سکتے ہیں۔ لیگیج رکھوا کے امانت خانہ جو ہے نا لیگیج رکھوا کے آپ پھر اپنا جو ہے نا عمرہ یا حج جو بھی ہے طواف وغیرہ مکمل کریں، اور آ کے پھر یہاں سے اپنا لیگیج لے کے آپ اپنے ہوٹل یا آگے جو بھی آپ کی منزل ہے اس سائڈ پہ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا حرم شریف کے جو صفا مروہ والا گیٹ ہے جہاں سے باہر نکلتے ہیں، اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ابو جہل کے واش روم ہے، اور ان کے سامنے ہی جو ہے نا بالکل لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا آفس ہے، مطلب گم ہوئی چیزیں جو ہے نا وہ اگر آپ کو کوئی چیز ملتی بھی ہے یہاں پہ، پہلے نمبر پہ تو کوشش کریں کہ جو ہے اگر آپ کو کوئی چیز یہاں پہ حرم شریف میں گری ہوئی ملتی تو آپ نہ اٹھائیں، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا وہ CCTV وغیرہ لگے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ غلط نظر سے نہ دیکھیں یا آپ کے پہ کوئی اعتراض نہ کریں۔ آپ یہاں پہ جو انتظامیہ کے منتظمین ہیں آپ ان کے کسی بندے کو بتا دیں، وہ اٹھا کے جو ہے نا یہاں پہ جمع کروا دیں گے۔ اگر آپ اٹھا بھی لیتے ہیں تو جو ہے نا وہ لا کے اس کو یہاں پہ امانت خانے میں لاسٹ اینڈ فاؤنڈ آفس جو ہے نا المفقودات جو ہے نا وہاں پہ آپ جمع کروا دیں، یہاں سے وہ جس بندے کی ہوگی وہ لے لے گا، یا آپ کی گم ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ آ کے ان کو بتا کے آپ یہاں سے اپنی چیزیں لے سکتے ہیں۔ اس ٹائم جو ہے نا جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں نا اس جگہ کی میں فضیلت نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ میرے جو ہے نا وہ سیدھے ہاتھ پہ ماشاءاللہ پیچھے حرم شریف ہے، اور میرے جو ہے نا اس سائڈ پہ جو ہے نا ماشاءاللہ یہ پیچھے آپ کو مکہ مکرمہ نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ مبارک جگہ ہے جس کے بارے میں جو ہے نا وہ تفصیلاً جو ہے نا وہ طیب بھائی آپ کو بتاتے ہیں، تھوڑا سا انہوں نے بتایا، مجھے معلوم ہو گیا تھا، میں نے کہا کہ میں آپ دوستوں کو بھی جو ہے نا اس کے بارے میں تھوڑی سے جو ہے نا وہ معلومات دے دوں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ایک پہاڑی ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے نا طیب بھائی آپ کو جو ہے نا وہ اس چیز پہ روشنی ڈالتے ہیں، تو ابھی جو ہے نا طیب بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ طیب بھائی ہم جہاں بیٹھے تھے اور جی کرتے آقا علیہ السلام کی جو جی بالکل پہاڑی کی اور سب کو بتائیں جی کرتا ہم اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں پہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر مبارک تھا۔ اس کے پیچھے بالکل میری بیک پہ دیکھیں آپ کو براؤن کھڑکیاں اور آف وائٹ کلر کی بلڈنگ نظر آئے گی، بوسفی کلر کی۔ یہاں پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، ان کی پیدائش ہوئی۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج در و دیوار نبی اللہ۔ الحمدللہ ہم اسی جگہ پہ ہیں جہاں پر ایسی نور کی شعاع نازل ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس نور سے اپنے بدن سے ایسا نور چمکا دیکھا جس نور کی شعاع سے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ ہم اسی چار دیواری کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی کے پاس ہی اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ دکھائیں یہ پلسٹر ہوا جو پہاڑ ہے، یہ کٹنگ کیا ہوا پہاڑ ہے، یہ جبل ابو قبیس ہے، یہ چھوٹی پہاڑی جو جہاں تک جا رہی ہے یہ جبل ابو قبیس ہے۔ یہاں پہ ہی جو حجر اسود تھا وہ ملا تھا آدم علیہ السلام کو، یہاں ملا تھا جب اترے تھے نا، یہاں پہ ملا تھا، اور مقام ابراہیم جو پتھر ہے وہ بھی یہاں پہ ملا تھا، اور اسی پہاڑ پر چڑھ کر ہی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ اگر کیمرہ دکھائیں 2 کھڑکیاں ہیں، 2 کھڑکیوں کے اوپر مسجد حلال ہے، لوگ مسجد بلال کے نام سے مشہور کرتے ہیں، مسجد حلال چاند والی مسجد، اس کے نیچے پہاڑ ہے، اس کے اوپر چڑھ کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 چاند کے ٹکڑے کیے تھے۔ بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ جتنا بھی یہ احاطہ ہے یہ سارا حضرت عبد المطلب کا خاندان یہاں بسر تھا، جس کو ہم ہاشمی خاندان کہتے ہیں۔ ہاشمی خاندان میں ابو جہل بھی آتا ہے، ظاہر یہ بظاہر کلمہ گو نہیں ہوا تھا، اندر سے بھی نہیں ہوا تھا،
تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہلوں کا باپ کہا گیا اور کیا قسم فرمایا کہ میری امت کا یہ فرعون ہے، اس کی حویلی ادھر تھی کا، یہ سارا وہی سارا ہاشمی گھرانہ کہلاتا ہے۔ پیچھے دیکھا WC اس کے گھر جہاں پہ اس کا گھر ہے وہ WC بنی ہوئی ہے۔ WC 9 جو لگا لکھا 9 اس کو زوم کر کے دکھائیں، یہ جہاں تک جا رہا ہے یہ ابو جہل کا گھر تھا۔ اب اس لیے بتاتے ہیں کہ یہ نجاست کی جگہ اس کے گھر کی ہے، اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا لیکن یہ چیزیں نہ آتی، قیامت تک یہ گندگی ہوتی رہتی ہے۔ ہر دنیا سے بندہ آگے جی سر بالکل ایسے۔ اور یہ صفا مروہ یہ سارے دکھائیے گا، آپ بھی جانتے ہیں محسن بھائی۔ اور ایک اور اس میں جگہ بھی آتی ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، لیکن میں پھر بھی وحدانیت بیان کرتے ہوئے میں نہیں بدلوں گا۔ وہ جگہ آگے ہے وہ دکھاؤں گا، وہ 74 یا 75 نمبر گیٹ پہ آتی ہے۔ وہ ایک چار دیواری تھی جہاں پہ بیٹھ کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے بھتیجے، اے پوتے، تو کیا چاہتا ہے؟ یہ سارے مجھے تنگ کرتے ہیں لیکن تم مجھے محبوب ہے۔ حضرت عبد المطلب دادا جان تھے، انہوں کی بڑی محبت تھی۔ بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر کبھی کسی کا بیان بتائیں گے، سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ ابھی یہ چاروں طرف دکھائیں، یہ شب ابی طالب علاقے کا نام ہے، شب ابی طالب۔ ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں، اس کو ہاشمی گھرانہ بھی کہا جاتا ہے، اہل بیت کا گھرانہ بھی کہا جاتا ہے، بڑا مبارک ہے ماشاءاللہ۔ اگر پیچھے لے کے آئیں وہ جالیاں نظر آ رہی ہوں گی، اگر تھوڑا اونچائی پہ دکھائیں گے نا جالیاں، اس کے ساتھ ہی وہ سبیل ہے، زمزم کی سبیل جو مقام ابراہیم ہے نا، وہاں سے پہلے نیچے رستہ جاتا تھا زمزم کا کنواں ادھر ہے، ادھر سے اس کی جو ہوئی ہے نا ساری ٹرانسفر ہوا ہے وہ ادھر ہوا ہے۔ جو پرانے آنے والے ہیں وہاں پہ جا کے ہم پانی بھرتے تھے، بڑے بڑے کین ہوتے تھے وہ بھرتے تھے، لیکن اب وہ سبیل بند کر دیا انہوں نے۔ کنواں ابھی بھی موجود ہے، ابھی دکھا سکتے ہیں، شاید تصویروں میں آ جائے۔ اور بھی زیارات ہی ادھر اصحاب کے گھر مبارک تھے، سارے انہوں نے شہید کر دیے، جگہ کھلی کر دی، کوئی نشاندہی نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔